مرتبہ فرمایا بکر رضی اللہ تعالی نے کہ اللہ سے پناہ چاہا کرو نفاق کے خشوع سے. اللہ کی پناہ چاہو نفاق کا خشوع. صحابہ نے عرض کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نفاق بھی اور خشوع بھی. خشوع تو مومن کی صفت ہے. خشوع تو ارے کتنی عجیب بات ہے. خشوع تو مومن کی صفت ہے. نفاق بھی اور خشوع بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشوع تو ایمان کی علامت ہے نا. خشوع تو ایمان کی علامت ہے. خشوع ایمان کی علامت ہے کہ مومن کے دل میں خشوع ہوتا ہے. اور نفاق تو بیماری ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگو نفاق کے خشوع سے. نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو. نفاق بھی کہہ رہے اور خشوع بھی کہہ رہے. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے دل میں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کے تعجب حضرت ابوبکر صدیق کی بات پر فرمایا کہ ہاں نفاق کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کے دل میں نفاق ہو اور زبان پر خشوع ہو. یہ ہے کہ آدمی تواضع میں جھک کر چلے دل میں نفاق ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزوں میں نے عرض کیا کہ اللہ سے تنہائی میں ڈرنا اصل تقوی ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ ورنہ لوگوں سے ڈر کر کسی کام کو نہ کرنا. ایسا آدمی گناہ کو ٹال سکتا ہے چھوڑ نہیں سکتا. ایسا آدمی گناہ کو ٹال سکتا ہے چھوڑ نہیں سکتا. اسی طرح فرمایا کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تنہائی میں شرماؤ. اللہ سے تنہائی میں شرماؤ. لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں. لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. کھل کر گناہ کرنے والے سے کہتے ہیں بھائی مخلوق کی حیا کرو. مخلوق کی حیا. ارے مخلوق کی حیا؟ اصل تو حیا کا تعلق خالق سے ہے نا. اصل حیا کا تعلق خالق سے ہے. سنو غور سے. جو آدمی تنہائی میں خالق سے نہیں شرمائے گا کسی گناہ کے کرنے میں سمجھ لے اس کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے. حیا مخلوق سے شرمانے کا نام نہیں ہے. حیا خالق سے شرمانے کو کہتے ہیں. حیا خالق سے شرمانے کا نام ہے. کیونکہ مخلوق سے حیا ایک آدمی اگر بے حیائی کا کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے, ایک آدمی بے حیائی کا کام کرے مخلوق کے سامنے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بے حیا آدمی ہے. حالانکہ جو لوگوں کے سامنے بے حیائی کا کام کر رہا ہے وہ تو انسان ہونے سے بھی خارج ہو چکا ہے. اس لیے کہ مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام جانور ہی کر سکتا ہے. مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام, دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام جانور ہی کر سکتا ہے. تو پھر مخلوق سے شرمانا تو انسانیت نہ ہوئی. یہ بات سمجھے, مخلوق سے شرمانا تو انسانیت نہیں ہے. مخلوق سے شرمانا انسانیت نہیں ہے. مخلوق سے شرمانا انسانیت نہیں ہے. کیونکہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے نہ شرمائے وہ تو جانور ہے, انسان ہے ہی نہیں. وہ جانور ہے. بہت آسان بات ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور انسانوں کے سامنے جفتی کر لیتے ہیں. اپنی خواہش انسانوں کے سامنے بھی کر لیتے, وہ نہیں شرماتے. ننگے پھرتے ہیں نہیں شرماتے, اس لیے کہ جانور ہے. وہ کوئی بھی کام
اگر کرے تو اسے مخلوق کی شرم نہیں ہے. میری بات توجہ جاتی ہے بہت. معلوم ہوا کہ مخلوق سے شرمانا حیا نہیں ہے, کیونکہ مخلوق سے شرمانے, جسے مخلوق سے شرم نہیں ہے وہ تو جانور ہی ہو سکتا ہے. سنو غور سے, یہ بات ایسے سمجھ میں آئے گی, یہ بات ایسے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی, سلمان فارسی رضی اللہ ان کی شادی ہوئی, تو اگلے دن دوست احباب ملے, آ کے بیٹھے, فرمایا, لوگوں نے کہا ہاں بھائی بتائیے شادی کیسے نمٹی, کیسی رہی؟ ہو گئی شادی؟ کہ نہیں, آپ بتائیے نا بیوی کیسی ہے. کیوں بتاؤں بیوی کیسی؟ جیسے آج کل لوگوں کا مزاج ہے کہ دوستوں سے پوچھتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں رات کیسے گزاری. عورتوں کی عادت ہے عورتوں سے پوچھنے کی, مردوں کی عادت ہے دوستوں سے پوچھنے کی. وہ خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر آئے دوست ادھر سے, کہنے بھائی بتاؤ تو صحیح رات کیسے گزاری, اور خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. دوستوں کو برا لگا کہ بھائی اس میں چھپانے کی کیا بات ہے, اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. کوئی عام آدمی سے پوچھ رہا تو دوست ہیں آپس میں, دوست کو بتا دیا کرتے ہیں رات کیسے گزاری. بتاؤ تو صحیح رات کیسے گزاری. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی, فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آدمی حلال طریقے سے بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر اپنے دوستوں کو بتائے کہ اس نے رات کیسے گزاری ہے, فرمایا یہ دونوں میاں بیوی اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جستی کریں. معلوم ہو گیا کہ مخلوق سے شرم کرنا یہ حیا نہیں ہے, کیونکہ حلال طریقے سے بیوی کے ساتھ رات گزار کر صبح دوستوں کو صرف بول رہا ہے, کچھ کر نہیں رہا ہے, صرف بول رہا ہے, صرف رات کی کارگزاری دوستوں کو سنا رہا ہے. کیسی عجیب بات فرمائی حدیث میں کہ صرف کارگزاری سنانے والا, رات کی چھپی ہوئی بات کو دوستوں کو بتانے والا, فرمایا وہ اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو کھلے راستے پر لوگوں کے سامنے جستی کریں, اپنی خواہش پوری کریں. اس سے معلوم ہو گیا کہ جب صرف خبر کرنے والا ہی گدھا ہے, جب صرف خبر کرنے والا ہی گدھا ہے تو پھر بے حیائی کا کام کرنے والا کتنا بڑا جانور ہوگا. سوچے تو صحیح کیا کہہ رہا. اسے بات سمجھ میں آ گئی, اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے نہ شرمانا یہ تو جانور ہی کر سکتا ہے, کہ اس کو مخلوق کی شرم نہیں. حیا کا تعلق اللہ سے ہے, حیا کا تعلق اللہ سے ہے. جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہا, زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تو اس نے اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا. بت پر سنو, معبود سے شرمانے کی بات اس میں آ جائے گی. اگر معبود سے تنہائی میں شرمانا ہے, بت پر کپڑا ڈال دیا, لکڑی کا بت تھا اسی کمرے میں رکھا ہوا جس میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا گناہ پر آمادہ کر رہی تھی. اسے کیا کر رہی, کہنے لگی میرا معبود ہے نا یہ, مجھے اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ اسے خود معلوم ہے کہ اس کی آنکھ دیکھنے قابل نہیں ہے, لیکن اس کے خیال میں, اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے, اس کے خیال میں, اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے. یہ بند کمرے میں
اپنے لکڑی کے بنائے ہوئے معبود سے شرما رہی ہیں اور اس پر کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا۔ اس وجہ سے آپ کو خیال ہوا، دیکھو یہ اپنے لکڑی کے معبود سے جو دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اس کو عقیدہ یہ ہے کہ میرا معبود ہے، اس سے شرما رہی، تو مجھے اپنے خدا سے کتنا شرمانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ حیا کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، اللہ سے تقوی کو مانگا بھی کرو۔ صفات ایمانیہ سب قسم ملیں گی مصنون دعاؤں میں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں، اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ یہ فرمایا تقوی پیدا کرو، اس لیے کہ ساری چیزوں مدار تقوی پر ہے۔ پہلا وعدہ ہے تقوی پر کہ اللہ تعالی متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، اللہ متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ سات آسمان زمین آپس میں ملا دیے جائیں، اس درمیان کسی کو گناہ کی طرف دعوت دی جائے اور بچنا چاہے تو اللہ یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، ایک وعدہ ہے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو رزق ایسے راستے سے دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہ پہنچے گا، اس جگہ سے ان کو رزق دیں گے۔ اور واقعی تقوی سے بڑھ کر اللہ سے رہنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچا لے، سوال سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق کا آنا ممکن بھی نہیں ہے۔ صحابی نکلے، فاقے سے تنگ آ کر باہر، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو پڑوسی جا کر سوال کر دیں، پڑوسی جا کر سوال کر دیں۔ بیوی نے چکی میں چکی چلانی شروع کر دی، گھر میں تو کچھ پیسنے کے لیے تھا نہیں، کہ چکی کی آواز ہوگی پڑوسی سمجھیں گے دانا پس رہا ہے۔ پھر آگ جلا دی تندور میں کہ دھواں اٹھے گا تو لوگ سمجھیں گے گھر میں کھانا بن رہا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو، اپنے سوال کو، اپنے حاجت کو ایسے چھپایا۔ میاں باہر نکلے ہوئے تھے فاقے سے تنگ آ کر کہ کچھ کریں کہیں سے، مانگے کہیں سے، ادھر دیکھا گھر میں آگ، اب گھبرا گئے کہ ارے میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کیا بات پیش آ گئی؟ پکانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، پکانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، پھر آگ کیوں لگی، دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ بھاگے واپس آئے، بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ باہر نکلے، مجھے ڈر ہوا کسی سے آپ سوال نہ کر دیں، کسی سے آپ سوال نہ کر دیں، تو میں نے چکی کو چلانا شروع کیا تاکہ آواز ہو۔ اس چکی کے چلاتے ہی اس کے اندر سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا، اس کے اندر سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ چکی چلتی رہی، باٹ خود ہی گھومتا رہا، اللہ کے حکم سے آٹا نکلتا رہا۔ ادھر تنور کے اندر آگ جلائی تھی دھواں اٹھانے کے لیے، جا کے دیکھا تو پورا تنور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا تھا، بکرے کی چاپیں تیار، دیکھو تو صحیح، سارا تنور بھرا ہوا بکرے کی چاپوں سے۔ جب دیکھا کہ آٹا ضرورت کے بقدر ہو گیا تو انہوں نے چکی کا بار اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ تو کیا کریں گے اتنا آٹا، ضرورت پوری ہو گئی، ضرورت
پوری ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ صبح کو آپ سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات کو اس طرح چکی کے اندر سے آٹا نکل رہا تھا اور تندور چاپوں سے بھرا ہوا تھا. فرمایا تم نے کیا کیا چکی کا؟ کہنے لگے جی یہ ضرورت پوری ہو گئی، آٹا کافی ہو گیا تو ہم نے پاٹ کو اٹھا کر رکھ دیا. فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو چلنے دیتے تو یہ چکی ہمیشہ کے لیے چلتی، اس میں سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا. تم نے پاٹ اٹھا کر غلط کیا، چکی چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا ہمیشہ کے لیے. اللہ اکبر. جب ایک آدمی، ایک گھر کی ایک عورت اپنے آپ کو اپنے حاجت کو مخلوق سے چھپا کر ہمیشہ کے لیے چکی چلوا سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس میں سے آٹا، فرمایا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی، اس میں سے آٹا ہمیشہ نکلتا رہتا. سوچو ایک عورت اگر اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لے تو اللہ تعالی اسباب سے ہی نہیں بلکہ اسباب کے بغیر غنی کر دیں. اسباب سے نہیں بلکہ اسباب کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخرج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی سبب دیں گے جس سبب سے حاجت پوری ہوگی. صحابہ کرام کی زندگی میں ان کے تقوی پر اللہ تعالی نے بغیر کسی سبب کے حاجتوں کو پورا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں مخرج کوئی سبب ہوگا، مخرج کوئی سبب ہوگا، حالانکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو دو راستوں سے دیا، بغیر اسباب کے دیا، تھوڑے اسباب میں زیادہ دیا، بغیر اسباب کے دیا اور تھوڑے اسباب میں زیادہ دیا. دیکھو تو صحیح. میں نے عرض کیا کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ کر برکتوں کے راستے بند کر دیے. اللہ رب العزت تقوی پر اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. ایک بات ہے تقوی پر یہ ہے کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، متقی کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. لوگوں نے حرام اسباب سے مشکلات پیدا کی ہیں، حرام اسباب سے مشکلات پیدا کی ہیں کیونکہ شیطان حرام اسباب میں سہولت دکھلاوے گا، حرام اسباب میں شیطان سہولت دکھلائے گا. سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، اور گناہ کے طریقوں میں اور رواجی طریقوں میں سہولت ہے. سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے اور رواجی طریقوں میں سہولت ہے، رواجی طریقوں میں سہولت ہے. لوگ رواجی طریقے اختیار کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں، رواجی طریقے اختیار کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں سہولت کے لیے. سہولت کے لیے رواجی طریقے اختیار کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں، اس لیے ان کو سنت کی برکتیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ رواجی طریقوں میں رواجی ظلمتیں ہیں اور سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں، سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں، رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں. تو لوگوں نے، میں نے عرض کیا کہ برکتوں کے راستے بند کیے ہیں اپنی کمائی کے نقشوں میں گناہ کے اسباب اختیار کر کے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم متقی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور آگے اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. یہ 5 وعدے ہیں اللہ کی طرف سے تقوی پر. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی سے تقوی مانگو. اور ایک تقوی کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ تقوی کا کلمہ ہے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ میں فرض عین ہے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو
حرام سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. اتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. یہی کلمہ کا اخلاص ہے. پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا نا کہ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا اس کے اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اس کے اخلاص یہ ہے اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کہنے والے کو حرام سے روک دے. میرے دوستوں عزیزوں, اس کام کا سب سے بنیادی مقصد وہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, کہ یہ محنت اپنے یقین کو کمال تک پہنچانے اور یہ محنت ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے. یہ محنت ایمان کو بڑھانے کے لیے. اور واقعی حقیقت ہے یہ کہ اگر اس کام کو سنت کے مطابق کیا جائے, اگر اس کام کو سنت کے مطابق کیا جائے اور اس کام کو صحابہ کرام کے عمل کے مطابق کیا جائے تو اس کام سے بڑھ کر ایمان کے بڑھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کام سے بڑھ کر ایمان کے بڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں. اگر اس کام کو صحابہ کرام کی مشابہت پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر لایا جائے تو اس کام سے بڑھ کر ایمان کے بڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں, بلکہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں پر اس لیے جمع کرتا ہوں کہ یہاں آ کر اللہ کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی قدرت, اس کی وحدانیت کو سنو. فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو, تاکہ میرے ایمان میں, خود حضرت فرماتے ہیں میں کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. تو ایک عملی محنت ہے کہ دعوت دے کر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالا جائے. اس لیے کہ دوستو عزیزو, انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے, اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. جسمانی علاج کے لیے بھی آب و ہوا کی تبدیلی کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں. جسمانی علاج کے لیے بھی آب و ہوا کی تبدیلی کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں. قبیلہ اسلم کے لوگ مدینے آئے, بیمار ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ یہاں کا پانی, یہاں کی ہوا تمہیں موافق نہیں آئی, تم اپنے گاؤں چلے جاؤ, تم اپنے گاؤں چلے جاؤ, جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو آ جانا. سنو, اپنے گاؤں چلے جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ گے تو آ جانا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ہم مرتد ہونا نہیں چاہتے. ہم مرتد ہونا, دیکھو تو صحیح روایت میں فرمایا نہیں, یہ مرتد ہونا نہیں ہے, ہم تمہیں تھوڑے دن کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ آب و ہوا تبدیل ہو جائے, پھر آ جانا. کیا نہیں یا رسول اللہ, ہم آ گئے آپ کے پاس, اب ہم اپنے علاقے میں واپس جانا نہیں چاہتے. میں نے عرض کیا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے, جسم کی صحت کے لیے اپنے ماحول سے نکلنا ضروری سمجھا جاتا ہے. اسے اندازہ کرو, جب آدمی ایک جگہ پر رہ کر گناہ کرے گا تو اس گناہ کے ماحول سے اپنی روح اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے اس ماحول سے نکلنا کتنا ضروری ہوگا. آدمی ایک ماحول میں رہ کر بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں آب و ہوا تبدیل کرو, آب و ہوا تبدیل کرو علاج کے لیے. تو پھر اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب جسم کے علاج کے لیے اپنے ماحول کا بدلنا ضروری ہے تو روح کے علاج کے لیے اپنے ماحول سے نکلنا کتنا ضروری ہوگا. روح کے علاج کے لیے ماحول سے نکلنا, دیکھو تو صحیح, ایک آدمی نے 99 قتل کیے. کتنے؟ 99 قتل. پھر خیال آیا کہ توبہ کروں, اعلان کرتا پھر رہا ہے حل لی من توبتین, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, میں نے اتنا قتل کر لیے. خیال آیا کہ کوئی اللہ والا ایسا آدمی ہو جس کو کبھی اللہ کے غیر کا خیال نہ آیا ہو, ہر وقت اللہ کے ذکر میں, عبادت میں,
ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام میں مشغول رہنے والا ہو، وہی مجھے راستہ بتائے گا، وہی مجھے راستہ بتائے گا۔ جو آدمی دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہو، دنیا سے بالکل بے تعلق ہو، ایسا آدمی تلاش کرو۔ تو چنانچہ ایک راہب ملا، ایک راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق سے عبادت میں لگا رہتا ہے، مخلوق سے کٹ کر خالق سے عبادت، اسے راہب کہتے ہیں۔ وہ مل گیا کہ ہو یہ تو بہت ہی اللہ والا ہے، دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے، یہ مجھے راستہ بتلاوے گا۔ اس راہب سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو ایک قتل بہت ہے جہنم میں جانے کے لیے، تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ نہیں، تم اس قابل نہیں کہ تم دنیا میں رہ سکو، تم اس قابل نہیں کہ دنیا میں رہ سکو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والا برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ ہلاک وہ نہیں ہوتا جو گناہ کر لے، ہلاک وہ نہیں ہوا جو گناہ کرے، ہلاک وہ نہیں ہوا جو گناہ کرے، گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا، گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والے کے پاس تو توبہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہے، توبہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہے، اس لیے گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا، کہ اس کے پاس توبہ کا عمل ہے۔ ہلاک تو وہ شخص ہوتا ہے جو خود تو بہت ہی زیادہ دیندار اور عبادت گزار اور بہت اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، مگر گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ سنو تو صحیح، گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ یہ راہب تھا بڑا عبادت گزار، اس نے اس قاتل کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا، نہیں بھائی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اسی پہ قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے، 100 پورے کیے۔ پھر خیال ہوا کہ کتنا برا کیا تو نے، اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر فکر ہوا توبہ کا، پھر اعلان کیا ہائے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے نہیں، میری توبہ قبول ہوتی ہے نہیں۔ تو ایک عالم سے ملاقات ہوئی، ایک عالم سے ملاقات ہوئی، اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ کے لیے گنجائش ہے کوئی؟ اس نے کہا ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ چاہتے ہو؟ کہ ہاں توبہ چاہتا ہوں۔ کہا توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ یہ نہ کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ کہا کہ تم توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کر نکلو، اپنی بستی چھوڑ کر نکلو، کیونکہ آدمی جب گناہ کی جگہ پر توبہ کرتا ہے تو گناہ کی ظلمتوں کی وجہ سے توبہ کے اندر پختگی پیدا نہیں ہوتی۔ اسے گناہ کی غفلت اور گناہ کی نحوست، گناہ کا اثر، یہ تو گناہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی تو آپ نے اس قضا نماز کو بھی اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر ادا کیا، اس جگہ پر ادا نہیں کیا کہ یہ جگہ غفلت کی ہے، یہاں سے ہٹ کر نماز کی قضا یہاں سے ہٹ کر کی جائے۔ سفر میں آپ کی نماز قضا ہو گئی،
آپ نے حضرت بلال کو اٹھانے کے لیے متعین کیا، لیکن حضرت بلال سو گئے۔ بار بار آپ نے کہا ہمیں کون جگائے گا نماز کے لیے؟ اللہ میں جگاؤں گا، تم جگاؤ کہ ہاں میں جگاؤں گا، تم جگاؤ کہ ہاں میں جگاؤں گا۔ اللہ کی شان، صحابہ آپ سے لے کر تمام صحابہ تک سب کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی گرمی اور سورج کی شعائیں پڑی۔ کیا وقت ہو رہا، سب کی نماز قضا ہو، سب کی، کیونکہ یہ نماز ہم نے اس لیے قضا کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے امت کو بتا دیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کریں، کیسے ادا کریں، اس کا طریقہ بتانے کے لیے نماز قضا کرائی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سلایا، آپ فرمایا بلال تمہارے ذمہ کیا تھا اٹھانا، اٹھایا کیوں نہیں، اور تم کیوں نہیں اٹھے؟ آج کیا کہ یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلایا، نہیں اٹھا تو آپ اٹھ جائے۔ ہاں یہ جواب دیا نا، اللہ کا امر آیا، سب کے لیے آیا، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دی۔ جی ہاں، تو آپ نے وہاں سے ہٹ کر فوراً اسی جگہ پر نماز جو قضا نماز وہاں نہیں پڑھی، وہاں سے ہٹ کر فرمایا یہ جگہ غفلت کی ہے، یہ جگہ غفلت کی ہے۔ میں کیا بتاؤں، سمجھے تو آتی نہیں لوگوں کی باتیں۔ لوگ گھر میں رہتے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہیں، ذکر میں دھیان نہیں ہے، تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ اگر کہا جائے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ اعمال کر لو تو کہتے ہیں تبلیغ تو دین سیکھنے کی تنظیم ہے، مدرسہ ہے، اور مدرسے میں تو آدمی کہیں نہیں سیکھ لے دین، اس کے لیے جماعت میں نکل کے سیکھنے کی ضروری ہے۔ کتاب لے کے سیکھ لو، گھر میں لے کے سیکھ لو، مدرسے میں جا کے سیکھ لو، کیوں بھائی؟ جب تبلیغ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے تو دین تو کہیں بھی سیکھا جا سکتا ہے، اس میں جماعت میں نکلنے کیا ضروری ہے؟ حالانکہ خروج کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو نئے لوگ نکلیں گے پرانوں کے ساتھ، کلمہ بھی سیکھ لیں گے، نماز بھی سیکھ لیں گے، بے شک فرائض ہیں۔ خروج اس لیے تھا تاکہ عمل کے ماحول میں رہ کر اس کا اندازہ کرو کہ اپنے گھر کے ماحول میں غفلت میں رہ کر عمل کا کیا حال تھا، نکلنے کے بعد عمل کا کیا معیار ہے، یہ اصل بات۔